بہت سارے لوگ جو ہے لوگوں کا حق نہیں دیتے. حق بنتا ہے، عیدیں تو دے دیتے ہیں، بہن کو عیدی دے دی، کپڑے دے دیے، سوٹ لے کے دے دیا، لیکن جو اصل حق ہے، جو قرآن نے دیا ہے، جو نبی نے دیا ہے، جو اسلام نے دیا ہے، حق کھا جاتے ہیں. وراثت کا حق نہیں دیتے، ترکے میں سے حصہ نہیں دیتے. حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ہو گیا، پیچھے آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک نابالغ بیٹا تھا، بیوہ سوگوار چھوڑ کے چلے گئے. چچا زاد جو تھے انہوں نے قبضہ کر لیا. اور آج بھی کتنے لوگ ہیں یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دوسروں کے مال کو دیکھتے ہیں اور نیت خراب ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں، کتنے گھرانے اجڑے ہوئے ہیں، کتنے ہیں مظلوم ہیں جو بد دعائیں دے رہے ہیں، ان کا اپنا حصہ نہیں دیا جاتا. قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں طاقتور ہوتے ہیں تو مظلوموں پر، کمزوروں پر جو ہے وہ قبضہ جما لیتے ہیں. تو انہوں نے قبضہ جما لیا. جب قبضہ جمایا تو وہ بیوہ عورت تھی، اس نے کہا میری جوان بیٹی ہیں، مہربانی کریں ہمارا حصہ دے دیں، اپنا مال ہمیں نہ دیں، لیکن جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ تو دے دیں. لیکن انہوں نے حصہ نہ دیا. تو اس بیوہ نے کہا آپ ایسا کریں، بیٹیاں جوان ہیں تو پھر رشتہ کر لیں، ان کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے، چلو یہ بوجھ اتر جائے گا، آپ جائیداد بھی رکھیں لیکن میری بیٹیاں مجھ سے لے لیں. تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا. وہ عورت بڑی پریشان ہوئی، تو اس کو اور تو کوئی دروازہ نظر نہ آیا، تو اس نے سوچا کہ اب کیا کروں، خامند بھی چلا گیا ہے، سر کا صحیح چلا گیا ہے، جو سایہ تھا، اور کمانے والا کوئی نہیں ہے، ایک ہی بیٹا ہے، وہ چھوٹا ہے، ابھی نابالغ ہے، تو بیٹیاں جوان ہیں. تو اسے ایک ہی بات سوجی، وہ دروازہ رسول پہ تشریف لائی، سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، غمخوار آقا، پیارے آقا، محبوب آقا، محبوب کائنات آقا، رحمت کل جہاں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنی مظلومیت کی ساری داستان حضور کو سنا دی. میرے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جو تمہارا خاندان ہی فیصلہ کرے گا، رشتہ داروں کو بلاؤ. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ کے حکم کا انتظار کرو، تمہارا فیصلہ اللہ فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا، وَلِلنِّسَاءِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ، فرمایا عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. قرآن نے بیان کیا ہے سورۃ النساء کے اندر، وراثت کا قانون موجود ہے، یہ لا موجود ہے، قرآن نے حق دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بھی حقدار قرار دیا ہے، عورت کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی. تو اسلام کی خصوصیت ہے. تو خدا را اگر کسی کا حق کھایا ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، کفن کے سوا کچھ نہیں جانا، اعمال ساتھ لے کے جانے ہیں. کسی کا حق کھا کر نہ مریں، کسی کی زمین پر، کسی کی پلاٹ پر، کسی کی دکان پر، کسی کی جائیداد پر، پراپرٹی پر قبضہ کر کے نہ مریں. اللہ کو جواب دینا ہے اور ضرور جواب دینا پڑے گا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میری زندگی کا نچوڑ ہے، جو بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کبھی یہ نہ سوچے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ایک نہ ایک دن وہ پکڑا جائے گا، ظالم سے اللہ ضرور بدلہ لے گا. دوسرا فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، کبھی اس کو میں نے رسوا نہیں دیکھا، کبھی اس کو میں نے ذلیل نہیں دیکھا. تو جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ ضرور دیں.